حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تصوف کے پیغام کو ساری کائنات تک پھیلایا۔ تمام عالم انسان کے لیے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، جس کو ہم غوث الورا، غوث اعظم، محبوب سبحانی کے نام سے جانتے ہیں، آپ کی تعلیمات سارے عالم انسانیت کے لیے ہے، اور آپ نے شریعت کی پابندی کو سختی سے نافذ فرمایا اور اکل حلال کی تعلیم دی، اللہ کے ذکر کی تعلیم دی۔ قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا یہ وظیفہ کبھی، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین 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 اللہ، شین اللہ یا عبد القادر، 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 جیلانی باللہ قادر، جیلانی باللہ قادر، جیلانی باللہ قادر، جیلانی باللہ قادر، محیوی فی قلبی حاضر، محیوی فی قلبی حاضر، المدد یا عبد القادر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ۔ اور اسی صوفیزم کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے قادریہ انٹرنیشنل نے غوث الورا کانفرنس کرنے کا طے فرمایا، اور غوث الورا کانفرنس دراصل یہ صوفیزم کو پھیلانے کی ایک کوشش ہے، صوفی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے، اور اس میں الحمدللہ یہ بات میں فخر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الورا، غوث الاعظم، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین حضرت سیدی پیر سید ہاشم الدین الگیلانی اس غوث الورا کانفرنس میں مہمان خصوصی چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ کانفرنس شہر حیدرآباد کی ایک مثالی کانفرنس رہے گی۔ جہاں تک اس کے انتظامات کا تعلق ہے وہ تمام تر انتظامات جاری ہے، اور عالی جناب سید احمد پاشا قادری رکن اسمبلی چار مینار وہ معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ڈی جی پی، کمشنر اور تمام محکموں سے آپ نے نمائندگی کی ہے اس کانفرنس کے ذریعے کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں، اور یہ بات میں آپ کے سامنے بڑی مسرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت تلنگانہ نے حضرت پیر سید ہاشم الدین الگیلانی کو اسٹیٹ گیسٹ کی طور پر آپ کو رکھا ہے۔ اہتمام قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے شہر حیدرآباد کے علاوہ ورنگل، محبوب نگر، کھمم، نظام آباد اور نلگنڈا سے
لوگوں کی آمد ہو رہی ہے اور اس کی ہم کو اطلاع دی گئی ہے کہ کون سے جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، اور حیدرآباد شہر میں کسی بھی مذہبی جلسے میں اور ایسے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں جو کہ اس کانفرنس کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی عاشقان اولیاء اللہ اس میں شرکت کریں گے، اور بڑے بڑے LED اسکرینز لگائے جا رہے ہیں میدان میں اور میدان کے اطراف و اکناف میں، اور اسٹیج پر بھی بہت خوبصورت اسٹیج سجایا جا رہا ہے، اور ساؤنڈ سسٹم بھی ایک بہترین کمپنی اس کو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو اس کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ شہر حیدرآباد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہر کے ہر کونے میں بہترین ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، پبلسٹی میٹیریل کو استعمال کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ کانفرنس بے انتہا کامیاب ترین رہے گی، اور صوفی رواج رسم و رواج کا اس میں پورا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ میں سید احمد الحسینی سعید القادری صدر قادریہ انٹرنیشنل تمام عاشقان اولیاء اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے، اس میں شرکت فرمائے۔ پھر سے ایک مرتبہ میڈیا کا بھی بے انتہا ممنون ہوں کہ جس طرح سے ہمارے جو دورہ ہوا اور اس سے پہلے جو ہم نے بریفنگ دی، آپ میڈیا حضرات نے اخبارات نے اس کو بہترین کوریج دیا ہے، آپ کا ہم ممنون و مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ میڈیا اس کانفرنس کو بہترین انداز میں اس کو کور کرے گی اور اس کانفرنس کو کامیاب بنائے گی۔ اللہ تعالی غوث الورا کانفرنس 22 مارچ کو میلاد میدان خلوت حیدرآباد میں منعقد ہوگی، اور اس کا آغاز 8 بجے سے ہوگا، شام میں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی یہ کانفرنس شروع ہو جائے گی، اور یہ 11 – 11:30 بجے تک یہ چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں، تو مغرب کی نماز کے ساتھ ہی سٹنگ ارینجمنٹس کا اہتمام رہے گا۔ ہم لوگوں سے خواہش کریں گے کہ 7 بجے ہی آپ اپنی کرسیاں سنبھال لیں، اور جیسے عشاء کا وقت ہوگا بازوئی مسجد ہے، آپ وہاں پر نماز پڑھ کے پھر واپس میدان میں آ جا سکتے ہیں۔ چونکہ ٹریفک کا اور پارکنگ کا مسئلہ رہے گا، اسی لیے ہم خواہش کر رہے ہیں کہ لوگ مغرب کی نماز کے بعد ہی آ جائیں، اور کانفرنس کا رسمی آغاز عشاء کی نماز کے بعد رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے ساتھ ہی نعت منقبت اور محفل کے آغاز ہو جائے گا۔